الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے فضائل قرآن میں اس بات کا ذکر خیر کر رہا ہوں کہ قرآن حکیم کی تفسیر اپنی رائے سے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں حدیث بیان کر رہا، قرآن حکیم کی ایک آیت پیش کر رہا تھا جس میں اللہ نے مذمت کی ہے ان لوگوں کی جو اپنی رائے سے تفسیر بیان کرتے ہیں یا مباحثہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں اللہ کی آیات بینات میں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ لوگ جو اللہ کی آیات بینات کے بارے میں بغیر علم کے، جبکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی، بحث اور مباحثہ کیا کرتے ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، اور یہ اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک حقیقت میں بہت بری بات ہے انجام کے لحاظ سے۔ اس کا انجام کیا ہے؟ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا یا قرآن حکیم کی آیات میں بحث اور مباحثہ کرنے والا جن کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، اس کا انجام یہ ہے کہ پروردگار عالم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، ایسا مہر کہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے سورہ البقرہ کے شروع اور پہلے ہی رکوع میں بیان فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ کفار کی جماعت، نافرمانوں کی جماعت، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ قرآن حکیم کی جو اصل مقصد ہے، جس مقام پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیات بینات نازل کی ہیں، اور وہ آیت کیا چاہتی ہے، اس کو نظر انداز کر کے اس میں غلط فکر پیدا کر دینا، غلط معنی پہنا دینا، حقیقت میں اسلاف کے تفسیر سے ہٹ جانا۔ اسلاف سے مراد صحابہ، تابعین، تبع تابعین ہے، اور اس میں اپنی رائے پیش کر دینا۔ حقیقت میں یہ اللہ کے نزدیک، قرآن کے نزدیک یہ بہت برا فعل ہے، اور اور آیات کی منمانی تفسیر کرنا حقیقت میں یہ کفر ہے۔ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور روایت ابو داؤد شریف کی ہے، اور صحیح ترین روایت ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المراء فی القرآن کفر، قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ قرآن جو بتانا چاہتا ہے، جو مفہوم پیش کرنا چاہتا ہے، اس مفہوم سے ہٹ کر اپنی منمانی اور من گھڑت بات پیش کر دینا، حقیقت میں یہ منافی ہے قرآن کی تفسیر کی، اور ایسی تفسیر کرنا حقیقت میں کفر ہے۔
پھر کتاب و سنت کے علم کے بغیر اپنی رائے سے قرآن حکیم کی تفسیر بیان کرنے والے قیامت کے روز ان کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ جو مفہوم قرآن کا نہیں ہوتا، جو منشا قرآن کا نہیں ہوتا، اپنی طرف سے پیش کر دیتے کہ قرآن حکیم کی اس آیت کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے یا تفسیر یہ ہونی چاہیے، جو حقیقت میں قرآن کے منافی ہو، صحابہ کی تفسیر کے منافی ہو، تابعین کی تفسیر کے منافی ہو۔ قیامت کے دن ان کے لیے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ آئیے حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت ہے سنن ابو یعلا کی اور صحیح ترین روایت ہے۔ روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم فکتمہ جاء یوم القیامت ملجما بلجام من النار ومن قال فی القرآن بغیر ما یعلم جاء یوم القیامت ملجما بلجام من النار، رواہ ابو یعلا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اگر کسی سے کوئی بات پوچھی جائے، کوئی علم، وہ علم چاہے قرآن حکیم سے ہو، وہ علم چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، لیکن اس کو چھپا لیتا ہے، اس کو بیان نہیں کرتا، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں اس حال میں آئے گا کہ آگ کی لگام میں جکڑا ہوا ہوگا۔ اگر کوئی مسئلہ کوئی جانتا ہے اور کوئی پوچھتا ہے، یا کوئی موقع ایسا بھی آتا ہے کہ یہ مسئلہ مجھے یہاں بیان کر دینا چاہیے، لیکن چھپا لیتا ہے، کسی مصلحت کی وجہ سے چھپا لیتا ہے یا کسی اور وجہ سے، قیامت کے دن اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ میں آگ کے لگام ہوں گے۔ پروردگار عالم خالق کائنات ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اور وہ آدمی جو قرآن حکیم میں ایسی بات کہتا ہے، معانی بیان کرتے ہوئے یا تفسیر بیان کرتے ہوئے، جس کا اسے علم نہیں ہے، اپنی طرف سے بیان کر دیتا ہے، اس کو بھی قیامت کے دن آگ کا لگام پہنایا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے جب تک کسی کو کسی چیز کا علم نہ ہو، زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اگر کسی آدمی نے کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا اور وہ نہیں جانتا اور کہہ دیتا ہے کہ لا علم لی، میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، تو یہ بھی آدھا علم ہے۔ اگر کہہ دیتا ہے اس کا علم میرے پاس نہیں ہے، میں اس مسئلے کو نہیں جانتا، تو یہ کہہ دینا بھی آدھا علم ہے۔ لیکن آدمی اگر یہ سوچے کہ نہیں، مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو بیان ہی کرنا ہے، کچھ اپنی طرف سے بیان کر دیتا ہے، تو اس کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کی سب سے پہلی کتاب لکھنے والے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر سب سے پہلے کتاب لکھی تھی، موطا امام مالک۔ ایک مرتبہ بہت دور دراز سے ایک آدمی آیا، کہا حضرت میں آپ کے پاس 33 مسائل لے کر آیا ہوں، اور مجھے میری قوم نے مندوب بنا کر مجھے بھیجا ہے، ایلچی یعنی میں مندوب بنا کر کہ میں آپ سے مسائل پوچھ کر لے جاؤں۔ ہمارا اور بہت دور دراز سے آدمی آیا ہوا تھا،
11 مسئلے کی تفصیل تو بیان کر دی اور 22 مسئلے کے بارے میں خاموشی اختیار کی کہ جائیے 11 مسائل میرے پاس ہے. کہا حضرت آپ کی شہرت ہے، آپ کا مقام ہے، آخر لوگ کیا کہیں گے؟ امام مالک رحمۃ اللہ، امام مالک کو یعنی 22 مسائل نہیں معلوم ہے. کہا جا کر کہہ دینا امام مالک یعنی مالک بن انس کو 22 مسئلے نہیں معلوم ہے. اپنی خفت محسوس نہیں کی، یعنی یہ محسوس نہیں کیا کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن بڑی صفائی سے بیان کر دیا. اس لیے اگر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اور حقیقت میں ایسا کہہ دینا بھی گویا ایک آدھا علم ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ اور مامون رکھے. پھر یہ کہ قرآن مجید کی کسی آیت کو ناپسند کرنا، کسی ایک آیت کو، کسی مسئلے کو پسند نہیں کرتا قرآن حکیم کی کہ قرآن حکیم میں یہ کیا بیان کر دیا گیا. ایسے لوگ آج موجود ہیں اعتراض کرنے والے، قرآن حکیم میں ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے. اللہ کی ذات تو حکیم ہے، علیم ہے. جو شخص قرآن حکیم کی کسی ایک آیت یعنی قرآن حکیم کا ایک حکم، قرآن حکیم کا ایک قانون یا قرآن حکیم کے ایک فیصلے کو ناپسند کرے کہ میرے دل کو تو یہ بات نہیں بھاتی ہے، میرے دل کو پسند نہیں آتی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام سے خارج کر دیا ہے. آئیے قرآن حکیم کی آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. والذین کفروا فتعسا لہم واضل اعمالہم. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ کفر کیا، ان کے لیے ہلاکت ہے. تعسا لہم، تعس کہتے ہیں ہلاکت، تباہی اور بربادی ان کے لیے ہے، اور ان کے اعمال کو بھی اللہ نے ضائع کر دیا ہے. ظاہر ہے جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہو، نبی کے ساتھ کرتا ہو، اللہ کی کتاب کے ساتھ کفر کرتا ہو، کچھ نیکیاں بھی کر لے تو حبطت اعمالہم، ان کی نیکیوں کو پروردگار عالم برباد کر دیتا ہے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں ان کے نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. ان کی نیکیاں کیوں برباد کر دی گئیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا جو اللہ نے نازل کیا ہے. قرآن حکیم کی کسی ایک آیت، ایک حرف کا انکار کرنے والا اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں مومن اور مسلمان باقی نہیں رہتا. یہ فیصلہ اللہ رب العالمین کا ہے. اٹھائیے سورہ محمد 26 پارے کی آیت ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھے قرآن حکیم کی کسی ایک آیت کو ناپسند کرے گویا اس نے سارے قرآن کو پسند نہیں کیا، سارے قرآن کو ناپسند کرنے کے برابر ہے. آئیے ناپسندیدگی ہو، شک ہو اور تنقید کی نگاہ سے قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے والے ظالموں کے کفر اور گمراہی میں قرآن مجید اور بھی اضافہ کر دیتا ہے.
قرآن حکیم کی کسی آیت کو، کسی مسئلے کو، کسی حکم کو اگر کوئی پسند نہیں کرتا، کسی مسئلے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے یا تنقید کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو اس کی گمراہی میں اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ جو اللہ کی نگاہ میں ظالم ہے، ان کو پروردگار عالم ان کے ظلم میں، خسارے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، وہ لوگ جو اللہ کی آیات بینات پر ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، پسند نہیں کرتے، ان کے کانوں میں گرانی ہے، بھاری پن ہے۔ قرآن کا سننا ان کے کانوں پر بھاری پڑتا ہے۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَعْمَىٰ، اور حقیقت میں ان کی آنکھوں پر ایک پٹی ہے۔ نہ تو حق بات کو وہ سن سکتے ہیں، نہ حق بات کو وہ سمجھ سکتے ہیں، نہ تو حق بات کو دیکھ سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو اس زمرے میں شمار نہ فرمائے۔ قرآن حکیم کے کسی آیت کا استہزاء کرنا، استہزاء یعنی مذاق اڑانا، اس کی سزا کیا ہے؟ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ایسا یہ کیا کہہ دیا ہے، کیوں بیان کر دیا ہے، مقصد کیا ہے؟ قرآنی آیات کا مذاق اڑانے والوں کی سزا قیامت کے دن جہنم کی سزا ہے۔ اللہ کی آیات بینات کی کا مذاق اڑانے والا، اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ ان کے لیے حقیقت میں جہنم کی سزا ہے۔ کچھ اور بیان کرتا، انشاءاللہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اپنے اگلے درس میں اور کچھ مفید باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ پروردگار عالم ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔